یہ کہ ہم نہیں کہیں گے، ابھی بھی ہم ان کے لیے ایک بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آنیسٹ آدمی ہیں اور اس ملک کے لیے واقعی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو سوال کیا تھا، جو ان کی گونج میں وہ جواب ہی میرا نہیں یہ سن رہے تھے، اب مجھے بتانا پڑ رہا ہے بھائی اس کا جواب سمپل ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی عالمی مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، تیل بڑھ رہا ہے، ہم کم نہیں کر سکتے۔ تو پہلا سوال تو آپ سے ہونا چاہیے، جب اب پہلے سے زیادہ پیٹرول بڑھ گیا، آپ نے 10 روپے کم کیوں کیے؟ اور اگر یہ کر سکتے تھے آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ ہم تو پہلے آپ کو یہی کہتے تھے کہ آپ حکومت کو اچھا مینج کر کے اس پیٹرول کو نیچے لا سکتے ہیں، اس مہنگائی کو نیچے لا سکتے ہیں۔ چلے میں یہ بھی شک نہیں کر رہا کہ پرائم منسٹر کے اوپر عدم اعتماد کا پریشر تھا، بلاول بھٹو کا پریشر تھا، عظمیٰ صاحبہ کی پارٹی کا پریشر تھا، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ آج انہوں نے وہی کیا نا جو میڈیا ان سے کہہ رہا تھا کہ جناب عالمی مارکیٹ میں اگر تیل بڑھ بھی رہا ہے تو بڑھے، مہنگائی ہو بھی رہی ہے تو ہو، آپ اپنی اچھی مینجمنٹ سے پیٹرول کو کم کر سکتے ہیں، بجلی کو کم کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے تو پھر ہماری بات مان لی، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے؟ آپ اتنا ظرف پیدا کریں کہ یہ مان لیں کہ آپ نے میڈیا کی بات کو اس وقت نہیں۔ آپ بتا دیجئے، میں نے سوال جو پوچھا تھا آپ سے کہ پٹ اپ اور شٹ اپ انگریزی کا محاورہ ہے، بھائی کہاں گئی تحریک عدم اعتماد؟ واپس آ رہا ہوں گل صاحب آپ کے یہ سچ جھوٹ والے اس سے مفروضے پہ۔ جی عظمیٰ صاحبہ، معاون خصوصی بالکل ہیں، شہباز گل صاحب ہوتے ہوں گے، لیکن ہم سب یہاں پر ریسپیکٹیبل لوگ ہیں۔ ایک تو یہ بادشاہ سلامت اور ان کے کارندے جو ہیں، ان کی اگر مرضی کی بات آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ آپ کے والدین پہ بھی پہنچا جائے گا، آپ کے شوہروں پہ بھی پہنچا جائے گا، اور لوگوں کی جو ہے وہ پوری ریسرچ کر کے اب وہ جو اکانومسٹ ہے آپ نے جن سے رائے لی ان کے بارے میں بھی شہباز گل صاحب کو یہ پرانا یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جس بات کو ان کو نا ڈی ٹریک کرنا ہوتا ہے پروگرام کو، انہوں نے کرکس کے اوپر آنا نہیں اور نہ کسی کو بات کرنے دینی ہے، اور اس طرح صرف 1 to 1 پروگرام مطلب جو ہے انہوں نے کرنا ہے، ان کے ساتھ شوق سے کر لیا کریں۔ اتنا فارغ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کے سنیں، یہ نہیں سنے جاتے ہم سے، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، یہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں 2-3 فیکٹس کی بات کے اوپر۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے بڑا سخت لفظ بول دیا کہ پٹ اپ اور شٹ اپ، تو شٹ اپ تو ہمیں اس وزیر اعظم کو دینی ہے جو ہمیشہ اس ملک کے اوپر ایک خودکش حملہ آور رہا ہے اور ہر وقت ہر فیصلہ غلط ٹائم پہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، دنیا میں آپ کو معلوم ہوا ان کی ذرا سٹیٹمنٹس نکالیے وزیر اعظم کی آج سے صرف 20 دن پہلے کی، آپ پتہ نہیں کہاں 17 پہ چلے گئے، 20 دن پہلے کی ان کی سٹیٹمنٹ نکالے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے ابھی بھی سستا پیٹرول خاص طور پہ خطے میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ وہ جو خطے میں سب سے سستا پیٹرول تھا وہ دوبارہ سستا ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب $94 پر بیرل پہ مل رہا تھا پیٹرول، تب 80 روپے قیمت تھی پاکستان کے اندر۔ اس وقت عمران خان صاحب جلوس نکالا کرتے تھے، اور اب انہوں نے 78 روپے ابھی تک جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے 78 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ اور یہ وہ ڈکیت ہیں کہ جو 100 روپے کی ڈکیتی کرتے ہیں میری جیب میں سے اور 10 روپے میری جیب میں ڈال کے دوسری جیب میں ڈال کے کہتے ہیں بس چپ ہو جاؤ کافی ہے تمہارے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکس ریونیو کی بھی جو بات کرتے ہیں تو ریئل ٹرم کے اندر ٹیکس ریونیو اگر یہ دگنا اکٹھا کرنے کی بات بھی کریں تو ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی 4 جو ہے وہ گنا زیادہ ہو گئی ہے پچھلے دور حکومت سے۔ ان کو یہ اندازہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید میں کتنی کمی ہوئی ہے۔ کیا ان کو پتا ہے کہ بجٹ خسارہ کتنا کم ہو رہا ہے؟ اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز کر کے باتیں جو ہے وہ یہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، اور جو اس کے خلاف بولے گا۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی عدم اعتماد جو ہے وہ کدھر گئی؟ وہ تو فارغ ہو گئی، آ رہی ہے، 2 دن انتظار کریں۔ 2 دن کیوں فارغ ہو گئی؟ 2 دن انتظار کرو۔ ابھی 1 منٹ، یہ جو فیک جو آپ کو خبروں کے جو بڑے دائی ہیں جو بیچارے بڑے دکھی ہیں فیک خبروں سے، کل کیو لیگ کے ساتھ میٹنگ میں اعلامیے سے کیو لیگ کے اعلامیے میں اور جو خبریں اس گورنمنٹ نے چلوائیں جس میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے چودھری صاحب ان کے ساتھ اور عدم اعتماد پہ بالکل بھرپور ساتھ دیا، وہ جس نے چلوائی تھی اس کی سزا اب کیا ہے؟ اس کو کون پوچھے گا؟ ان کی جو ایم این اے ہے اس نے کل اتنی گندی اور گھٹیا ٹویٹ کی ہے، اس کے حق میں شہباز گل صاحب نے آج علم حق بلند کیا تھا، اس کی ٹویٹ پڑھی ہے، انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، لیکن میرے پاس اسکرین شاٹ ابھی بھی موجود ہے۔ سو اتنی پاکی دامہ کی جو ہے نا وہ باتیں نہ کیا کریں۔ آپ کسی کو بات کرتے ہیں تو پھر اس کا جواب لینے کا بھی حوصلہ کریں۔ کسی کے والدین پہ جائیں گے، انہوں نے پچھلی دفعہ میرے شوہر کے بارے میں گفتگو کی تھی اور بعد مجھے ایک جگہ ملے اور مجھے کہا کہ میں جو ہے وہ مجھے آپ کے شوہر سے بڑا پیار ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے اس کا پھر اپنی خاطر جمع رکھنا، مجھے جواب دے کر گھر پہنچانا آتا ہے، جو بات کرو گے ویسا جواب لے لو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ سلامت جو سننا چاہتے ہیں ہم وہی سنائیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیڑا غرق کیا ہے، آپ نے جو 176 روپے کے اوپر ڈالر پہنچایا نا، آج پاکستان وہ بھگت رہا ہے۔ آپ نے جو امپورٹس آپ کی جو ہیں جو ریکارڈ ٹائم پہ جاری ہیں، پاکستان اس کو بھگت رہا ہے۔ پاکستان آپ کی نالائکیوں کو بھگت رہا ہے، پاکستان آپ کی کرپشن کو بھگت رہا ہے۔ مجھے بتائیں ندیم بابر کہاں ہیں؟
ندیم بابر کے اوپر آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے, ان کے اوپر ان کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی نے کہا کہ انہوں نے آئل کمپنی یا مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا. کہاں ہے ندیم بابر؟ کہاں گئے وہ جو ہمارے اس وقت اربوں روپے کی ڈکیتی ہوئی تھی؟ اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں, وہ جو سچے اور جھوٹ کے جو دائی ہے نا, جو دوسروں کو سچا جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہوتے ہیں, ان سے کہیں کہ ہمیں تو ماریں گولی. آئندہ انہوں نے ایک منٹ کامران, ایک منٹ ان کو کہو کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہماری تعریفیں بہت کرتے ہیں. کل ڈیلی میل جو ہے اس نے بھی بہت تعریف کی ہے, انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا وزیر اعظم کے بارے میں. میں لحاظ کر رہی ہوں, میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہی. اور وہ کہہ رہی, انہوں نے کہا کہ یہ وہاں رشیا جو ہے وہ گندم لینے گئے تھے. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ گندم بڑی ہو گئی, بمپر کراپس ہیں, تو بھائی قیمت نیچے لے کے آؤ نا. لاتے کیوں نہیں ہو 35 روپے پہ آٹا؟ کیوں نہیں آتی 55 روپے کے؟ آپ کو یاد ہو گیا, یہی شہباز گل صاحب ہے. انہوں نے کہا دیکھنا چینی 70 روپے پہ آئے گی, آپ کو نہیں پتا آپ کے سامنے عمران خان ہے. کہاں گیا وہ 70 روپے پہ چینی؟ آ گیا جی, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. یار 30 سیکنڈ دے دو پیٹرول سستا ہونے پہ جو حالت ہوئی ہے, اس پہ 30 سیکنڈ صرف دے دو عظما صاحبہ کو, اب وہ رو لیں. یہی رہ گیا بس. گولی مار دوں گی, یہ کر دوں گی, رو عمران رو ہے, باجماعت رو لیں. آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی, آپ رو لیں, آپ کا کریا کرم ہو گیا آپ سیاسی. شہباز بھائی ہمارے بھائی ہیں, لیکن عمران خان صاحب سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ شہباز گل صاحب کے پارٹی میں آنے سے پہلے کا ہے, اور ہو سکتا ہے ابھی بھی قائم ہو. لیکن اور ہم عمران خان صاحب کو, میں نے کبھی بھی ان کال آف فیل کے اس پہ جھوٹا کبھی نہیں کہا میں نے. یہ تو یہ جتنا بھی مجبور کرتے رہے پاکستان پرائم منسٹر کے معاون خصوصی کہ ہم ان کو یہ کہیں, میڈیا یہ کہے, ہم نہیں کہیں گے. ابھی بھی ہم ان کے لیے ایک بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ آنیسٹ آدمی ہیں اور اس ملک کے لیے واقعی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ابھی انہوں نے جو سوال کیا تھا, جو ان کی گونج میں وہ جواب ہی میرا نہیں یہ سن رہے تھے, اب مجھے بتانا پڑ رہا ہے بھائی. اس کا جواب سمپل ہے. ہم نے پہلے بھی, یہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی عالمی مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, تیل بڑھ رہا ہے, ہم کم نہیں کر سکتے. تو پہلا سوال تو آپ سے ہونا چاہیے, جب اب پہلے سے زیادہ پیٹرول بڑھ گیا, آپ نے 10 روپے کم کیوں کیے؟ اور اگر یہ کر سکتے تھے آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ ہم تو پہلے آپ کو یہی کہتے تھے کہ آپ حکومت کو اچھا مینج کر کے اس پیٹرول کو نیچے لا سکتے ہیں, اس مہنگائی کو نیچے لا سکتے ہیں. چلے میں یہ بھی شک نہیں کر رہا کہ پرائم منسٹر کے اوپر عدم اعتماد کا پریشر تھا, بلاول بھٹو کا پریشر تھا, عظما صاحبہ کی پارٹی کا پریشر تھا, میں یہ بھی نہیں کہتا. آج انہوں نے وہی کیا نا جو میڈیا ان سے کہہ رہا تھا کہ جناب عالمی مارکیٹ میں اگر تیل بڑھ بھی رہا ہے تو بڑھے, مہنگائی ہو بھی رہی ہے تو ہو, آپ اپنی اچھی مینجمنٹ سے پیٹرول کو کم کر سکتے ہیں, بجلی کو کم کر سکتے ہیں. تو آپ نے تو پھر ہماری بات مان لی. تو اس میں سچ اور جھوٹ کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے؟ آپ اتنا ظرف پیدا کریں کہ یہ مان لیں کہ آپ نے میڈیا کی بات کو اس وقت نہیں مانا. آج آپ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے یا چلے عوامی انٹرسٹ کے لیے وہی کیا جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ عالمی مارکیٹ گئی بھاڑ میں, آپ عوام کو ریلیف دیں. غازی صاحب, ترجیحات کو چینج کری حکومت, اکانومی سے تباہ نہیں ہوگی, معیشت تباہ نہیں ہوگی, یور ٹیک کوئکلی. میں پہلے تو شہباز گل صاحب کا جواب دے دوں جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی ہے تیل کی تو ہر ملک بڑھاتا ہے, اور یہ غلط فیصلہ نہیں ہے. اس کا جو ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں, اور جب عالمی منڈی میں کم ہوتی تو کم ہو جاتی. تو اب جو آپ کا جو آپ کہتے آئے ہیں کہ جب $112-113 ہو رہی ہے تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اس کو 10 روپے کم کیا جائے. یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اثرات اور جگہ بھی پڑتے ہیں. اور جو پہلے 12 روپے انہوں نے قیمت بڑھائی تھی, فوری طور پہ جو اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں وہ کم نہیں ہوں گی. 10 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو صرف جو لوگ پیٹرول استعمال کرتے ہیں وہ کم ہوگی, اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے آ جائے نا کہ اچھا ٹھیک ہے, عالمی جب ہماری دیکھیں ہماری امپورٹس آتی ہیں یوکرین سے آتی ہیں, ہماری گندم کی امپورٹس ہم یوکرین سے کرتے ہیں, وہاں سے نہیں کر سکتے, اس کی امپورٹس بہت مہنگی ہو جائیں گی. تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا وہ بہت برا ہونے والا ہے, اور اس حکومت کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. رائٹ.